کہ جو اچھا ہو، طریقہ اچھا ہو، تو جب تک اس عمل کو کیا جائے گا تو اس کو بھی اس کا ثواب دیا جائے گا کہ جس نے اس کی شروعات کی ہے، اور جو لوگ اس کو کریں گے ان کو بھی ان کا ثواب دیا جائے گا، اور اس کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ اور کوئی ایسا عمل شروع کرے کہ جو برا ہو، جو میرے دین کے اندر برائی پیدا کرے، تو اس کو بھی اس کا عذاب یا گناہ ملے گا جس نے اس کو شروع کیا ہے، اور اس کو بھی اس کا گناہ ملے گا جو اس کو کر رہا ہے، اور ان دونوں کے عذاب میں، گناہ میں کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور احادیث کے اندر زیادہ تر انہی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ انسان کو نیک اعمال کرنے چاہیے، لیکن دور حاضر کے اندر جیسے حالات ہیں، ان حالات کو دیکھ کر ایسا نہیں ہوتا، عام طور پر انسان غلطی سے کبھی کبھی جان بوجھ کر ایسے عمل کر بیٹھتا ہے کہ جو عمل اس کے لیے بہتر نہیں ہوتے، حتیٰ کہ قوم کے لیے بھی بہتر نہیں ہوتے۔ اور اس طریقے کے مزاج کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ قوم یا آس پاس کے لوگ گمراہی میں چلے جاتے ہیں۔ اس طرح میں آپ سے کئی دنوں سے عنوان میں بیان کر رہا تھا کہ اسی طریقے سے جو حالات ہیں پوری دنیا کے، خاص طور پر امت مسلمہ کے جو حالات ہیں، ان کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ کئی بار وہ لوگ جن کو اچھے عمل کرنے چاہیے، علماء، مشائخین یا پھر مالدار طبقہ، جب ہم اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو پھر برے لوگ ان کی جگہ لے لیتے ہیں۔ یہ بھی بڑی پریشانی کی بات ہے کہ ہمارے پاس بہت سے لوگ جو ہے آگے کام نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ تو عاجزی کی وجہ سے کرتے ہیں، اچھی بات ہے، عاجزی انکساری کرنی چاہیے، لیکن کچھ لوگ بس نہیں بھائی وہ ہم اس لائق نہیں ہیں، وہ دوسروں کو آگے بڑھنے دیجیے۔ تو اس لیے اس سے ہوتا کیا ہے، ایک حدیث شریف ہے، ایک روایت ہے کہ قرب قیامت میں نااہل لوگ اہل والے لوگوں کی جگہ پر آ جائیں گے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک جگہ لکھا گیا ہے کہ پتھر جو ہے وہ تیریں گے اور ہلکی چیزیں ڈوب جائیں گی، یعنی کہ جن کا جو مقام نہیں ہے وہ ان کو مقام ملے گا ہی نہیں، اور جن کا جو مقام ہے وہ بیچارے دھکے کھاتے رہیں گے۔ آج آپ مدارس میں دیکھیں، مساجد میں دیکھیں، مکاتب میں دیکھیں، خانقاہوں میں جا کر دیکھیں، کالجز میں دیکھیے، حتیٰ کہ آپ بڑی بڑی کمپنیز میں دیکھیے، زیادہ تر جو لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس درجے کے ان چیزوں کے اہل نہیں ہوتے۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے، فتنہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹی سوچ کا، کم علم کا آدمی فتنہ پیدا کرتا ہے۔ اور یہی چیز پھر جو میں نے آپ کو کتنے دنوں سے بیان کر رہا ہوں کہ دور حاضر کے اندر جو فتنہ ہے یہود و نصارہ کا، یہ جو فتنہ ہے مسلمانوں کے اوپر، اس کی اصلاح کرنے کے لیے اچھا علمی شخصیت، پڑھے لکھے لوگ چاہیے، جن کے دل میں قوم کا درد ہو۔ جن کے دل میں قوم کا درد نہیں ہوتا پھر وہ ایسے قسم کے لوگ صرف مفاد کے لیے آگے آ جاتے ہیں۔ اب وہ اپنی قسم کی کچھ باتیں، اپنے چاپلوس قسم کے لوگوں کو اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں، اور پھر سارے معاملات، چاہے وہ مساجد کے ہوں، مدارس کے ہوں، خانقاہوں کے ہوں، چاہے وہ دنیاوی اداروں کے ہوں، وہ حالات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے آپ اسکولز کے زیادہ تر نظام صرف پیسہ کمانے کی مشین کی طرح ہے، یہی حال ہاسپٹلس کا ہے، یہی حال آپ جا کر دیکھیے کہ اب بڑے بڑے اداروں کا ہے۔ کوئی کسی فیلڈ میں کام کر رہا ہو تو بہت کم الا ماشاء اللہ آپ کو کچھ ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جن کے دل میں قوم کا درد ہو، وہ قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ پھر دنیا زیادہ تر جو آپ سنتے بھی ہیں باہر معاشرے میں جا کر کہ دنیا مفاد پرست ہو گئی ہے۔ اپنے کام سے کام رکھو، اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ اور جتنے بڑے شہر جیسے آپ کا حیدرآباد شہر ہے، یہ تو آپ کا تھوڑا مڈل کلاس قسم کا علاقہ ہے، آپ تھوڑا ادھر سے باہر نکل کے ٹورزم کی طرف جائیں تو تھوڑا اور ہائر سوچ کے لوگ آئیں گے، وہ ذرا اور اپنے کام سے کام رکھیں گے۔ تھوڑا اگر چھوٹی بن جا رہا ہے تو ہائی ٹیک سٹی چلے جائے تو انہیں فرق نہیں پڑتا آپ کون ہیں، کہاں رہنے والے ہیں، کیسے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی شاید آپ کو بتایا تھا کہ میں ایک بلڈنگ میں رہ رہا تھا، تو مجھے شاید 1 سال بعد کچھ مہینے رہا، اس میں کچھ مہینے رہا میں، کچھ مہینے تک مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے برابر والا فلیٹ کس کا ہے۔ تو حضور کی سنتیں، حضور کی سیرت پر عمل اب آہستہ آہستہ گھٹتا نہیں، ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اسی لیے وہ قرب قیامت کے بارے میں روایت ہے کہ کوئی شخص اگر حضور کی ایسی سنت کو زندہ کر دے کہ جو سنت پر کوئی عمل کرتا ہی نہیں تھا تو اسے 100 شہداء کا ثواب ملے گا۔
ہمارے پاس سب سے زیادہ مخالفت جو ہو رہی ہے وہ سنتوں کی ہو رہی ہے۔ زندگی گزارنے میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کو جو ہم نے طاق پر رکھا ہے، اس کی وجہ سے میں نے جنوب بھی آپ کے سامنے کہا تھا کہ سنتوں کو طاق پر رکھنے کی وجہ سے ہماری زندگی برباد ہو گئی، چاہے وہ رات میں سونے کا مسئلہ ہو، کھانا کھانے کا مسئلہ ہو، گھر میں رہنے کا مسئلہ ہو، زندگی گزارنے کا مسئلہ ہو، یہ ساری جن چیزوں کے اندر سے دین نکل گیا، وہ ساری چیزوں میں برباد ہے۔ آج ہم نے فالو کیا ویسٹرن ورلڈ کو، ویسٹرن کلچر کو، اور ویسٹرن کلچر انڈائریکٹلی فالو کر رہا ہے سنتوں کو۔ ہمارے پاس تو فالو کیا جا رہا ہے ان کو، تو وہ 100 سال پہلے جو کرتے تھے ہم وہ آج کر رہے ہیں۔ وہ ان چیزوں سے باہر نکل کے آ گئے، انہوں نے جتنی عیاشی کرنی تھی کر لی، جتنی انہوں نے زندگی گزارنی تھی گزار لی۔ اب وہ آہستہ آہستہ ان کا ریورس گیئر لگا ہے۔ تو ان کے پاس آپ دیکھیے اچھا پڑھا لکھا طبقہ جو ہوتا ہے، کامیاب طبقہ جو ہے مسلمانوں کے اندر یا غیر مسلموں کے اندر، وہ عام طور پر وقت ہو جاتا ہے۔ ہمارے اولڈ سٹی میں چلے جائیے آپ، یہ والا ایریا لے لیجیے، بلوچوں کی لے لیجیے، مسلمانوں کے جتنے علاقے ہیں آپ کو ماشاءاللہ ان کے ہوٹل بھی آباد ملیں گے، ان کی جگہ بھی آباد ملیں گی۔ لیکن وہیں غیر مسلموں کے طبقے میں چلے جائیے، وہ لوگ اپنا ایک ٹائم میں سو جاتے ہیں، صبح اٹھ جاتے ہیں، اپنا کوئی منڈی میں جا رہا ہے، کوئی کام پہ جا رہا ہے، کہیں جا رہا ہے، اور پھر مسلمانوں کی شکایت سنیے آپ، سب کام صحیح نہیں چل رہا ہے، بھی اتنا بہتر نہیں ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، کچھ دعا فرمائیے نا۔ تو آپ خود سے پوچھیں حضرت فجر پڑھتے ہیں آپ؟ نہیں، وہ اصل میں کیا ہے، رات میں نا تھوڑا تھک گیا تھا میں، اور وہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے عام طور پر، رات میں بہت تھکاوٹ ہوتی ہے آپ کے ساتھ، ساری دنیا جب سو رہی ہوتی ہے آپ سو کیوں جاتے جا کے آپ؟ تو جب وہ ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے تو کرسی لگتی ہے گھر کے باہر یا گھر کے دلان میں یا پھر کسی چبوترے پر یا کسی ایک دوست کے گھر پہ، تو وہاں پر پوری دنیا کی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے پھر بیٹھ کے، یا تو پان کھائے جا رہے ہوتے ہیں، سگریٹیں کھائی جا رہی ہوتی ہیں۔ اللہ معاف کرے، ہمارے اکثر نوجوانوں کا یہ حال ہو چکا ہے، یا پھر بلا وجہ فون پہ بیٹھے ہوئے ہیں، رات تمام گیم کھیل رہے ہیں، یا معاذ اللہ فلمیں دیکھ رہے ہیں، یا بس بلا وجہ الیاذ باللہ، ایک الیاذ باللہ نہیں بولنا چاہیے کہ ایک ہماری قوم میں عاشق مزاج طبقہ پیدا ہو گیا ہے، حرام قسم کے کام کیے جا رہا ہے، وہ فون پر رات رات میں باتیں کر رہے ہیں۔ یہ مزاج کے لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ جو مسلمانوں کے اندر ہو یا غیر مسلم کے اندر ہو، کوئی ہو، اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے۔ وہ قانون کیا بنایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واللیل لباسا والنہار معاشا، اللہ تعالیٰ نے رات کو آرام کے لیے اور دن کو کام کے لیے بنایا ہے۔ رات جو ہے آرام کے لیے، دن جو ہے وہ کام کے لیے۔ یہ ساری چیزیں جب سنتوں کی مخالفتیں کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے عام طور پر؟ آپ دیکھیے جا کر کہ جتنے لوگ آپ کو ناکام ملیں گے عام طور پر، زیادہ تر جو جن کو کام نہیں ملتا وہ زیادہ تر اللہ ماشاء اللہ کسی کو چھوڑ کر ورنہ زیادہ تر آپ کو یہی سوچ کے لوگ ملیں گے کہ رات تمام جاگ رہے ہیں، یا مٹر مشتیں چل رہی ہیں، یا باہر جو ہے نا بائکوں پہ گھوم رہے ہیں، دوستوں میں بیٹھے ہیں، اور دن بھر سو رہے پڑے ہو۔ انہیں لگتا ہے کام چل کے ہمارے پاس آئے گا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں میں کہتا ہوں عام طور پہ کہ کتنا بیوقوف قسم کا انسان ہے۔ قرآن نے اس کا ڈسکشن کیا ہے کہ بھائی تمہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیا اور آخرت دونوں کماتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو دنیا کماتے ہیں، آخرت نہیں کماتے، کچھ ایسے بدبخت ہیں نہ تو دنیا ہی کما پاتے ہیں نہ آخرت ہی کما پاتے ہیں، نہ خدا ہی ملا نہ مثال سنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ارے بندے تو دنیا کے لیے نکلا تھا۔ میں کئی اصحاب سے کبھی ملتا ہوں نا تو زندگی میں ان کو دیکھ کے رشک ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے، انہوں نے کوئی دین کے لیے بڑا کام کرنے کا ارادہ ہی نہیں کرا، نہ کر رہے ہیں نہ کرنے والے ہیں، نکلے تو دنیا کمانے کے لیے۔ تو بندے جب تو دنیا کمانے نکلا تو کم سے کم وہ تو اچھے سے کما لے، دنیا میں تو کامیاب ہو جائے کم سے کم۔ ہمارے نوجوان طبقہ دنیا کے لیے دنیا ہی کامیاب نہیں کر پاتے اپنی، حالانکہ بہتر چیز نہیں ہے، بہتر یہ کہ انسان دین کامیاب کرے اپنا۔ دنیا تو آتی اور جاتی رہتی ہے۔ میں آج اس سے پہلے آپ کو کئی بار بول چکا ہوں، ہمارے پاس اگر اسکول، کالج یا ٹیوشن اور مدرسہ یہ تینوں تعلیم چل رہی ہے کہ بھائی صبح اسکول جانا ہے، پھر شام میں ٹیوشن جانا ہے، پھر کسی ایک ٹائم پہ جو ہے قاعدہ یا قرآن پڑھنا ہے۔ اب آپ دل بات رکھ کے بتا دیجیے کہ ہمارا طبقہ اگر اسے چھوڑنے کا موقع ملے، کوئی کام آ جائے، کوئی ذمہ داری آ جائے، سب سے پہلے کیا چھوڑے گا؟ دینی کلاسز چھوڑ دیتا ہے، سب سے پہلے چھوڑ دیتا ہے۔
اور اس کو میں نے خود کئی بار فیس کیا ہے، ہر دوسرے چوتھے 5ویں دن 10ویں دن یا جب بھی کبھی کوئی کسی کو پڑھانے کی بات کرے، مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے بہت کسی نے ہمت کر لی اور پھر مسئلہ یہ ہے دینی لوگوں کے ساتھ تو کہ جب وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں نا تو ان کو باقاعدہ لوگ سمجھا رہے ہوتے ہیں، مول صاحب بہت دن ہو گئے آپ قرآن شروع نہیں کیا، آپ نے بہت دنوں میں مول صاحب آپ نے یہی نہیں کیا، بہت دنوں میں مول صاحب آپ نے یہی نہیں کیا۔ ایک بچہ مجھ سے کہنے لگا مول صاحب بہت دن ہو گئے آپ نے قرآن بھی شروع کیا۔ میں نے کہا بابا ایسا ایک کام کرو، میں وہاں بیٹھے گا تم یہاں کے بیٹھ جاؤ۔ تم نے کبھی دنیاوی ٹیچر سے کہا ہے کہ میں نے یہ نہیں کرا؟ 12 سال میں کالج میں پڑھ رہے ہوتے، اسکول میں کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ وہی حساب ملا گھوم پھر کے وہی 12ویں کلاس کا بچہ کیا بن جاتا؟ کچھ بھی نہیں بنتا۔ یہ 12ویں کلاس کا بچہ تھکے نہیں کھا رہے ہوتے، باہر کچھ بھی نہیں ملتا ادھر۔ آج کل ایک بھی اگر کچھ نہیں ملتا انسان کو، 15 سال پڑھنے کے بعد جب آپ خالی ہاتھ ہیں، میرا چیلنج ہے آپ کو ڈھنگ سے دین کو 1 سال میں اگر آپ پڑھ لینا، اللہ آپ کو دنیا اور دین دونوں سے نواز دے گا۔ پڑھنے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ وہ جو طبقہ ہے ہمارے پاس، تو ایک طبقہ تو ہے جب سے پہلے کسی کو چھوڑنے کا موقع ملے گا وہ دین چھوڑ دے گا۔ اس کا وبال کیا ہے؟ اس کا وبال یہ ہے کہ صاحب نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ انگلش ڈھنگ سے پڑھنی آتی ہے، نہ خدا ہی ملتا ہے، نہ مثال سنا بھی ملتا ہے۔ اب وہ ایک مشہور کہاوت تھی، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اب بیچارہ نہ دنیا نصیب ہوئی نہ آخرت نصیب ہوئی۔ کیوں؟ نہ گھر کا ماحول ویسا تھا، نہ بڑوں نے توجہ دی، نہ معاشرہ ویسا چل رہا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس چیزوں کو بیلنس کرنا نہیں آتا۔ جو لوگ دنیا دار ہیں، لگتا ہے کہ ہم غلطی سے دیندار ہوئے نا تو شاید دنیا چھوٹ جائے گی ہمارے ہاتھ سے، ایسا نہیں ہے۔ بہت دنیا دار لوگ ایسے ہیں جو دین پر بڑی مضبوطی سے عمل کر رہے ہوتے ہیں، اللہ انہیں دنیا سے بہت نوازا ہوتا ہے، بہت نوازا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے اللہ کی ذات پر بھروسہ چاہیے، یقین چاہیے، صبر چاہیے۔ اور اگر آپ کا مقصد دنیا نہیں ہے، آخرت ہے، تو سب سے بہترین طریقہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے دنیا کتنی کما لیں گے آپ۔ اب وہ کل میں ایسے ہی نیوز دیکھ رہا تھا تو اس میں نے دیکھا کہ وہ جیت گئے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کل امریکہ کا الیکشن۔ اس کی میں جا کے بایوگرافی میں ایج دیکھ رہا تھا، 78 ایئرس کا ہے۔ ٹھیک ہے یہ ٹرم پورا کر لے گا، زندگی دے دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور 5-10 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، 2 بار امریکہ کے پریزیڈنٹ رہ چکے، زندگی تمام عیاشی کی گزاری ہے، بے حساب پیسہ رہا اس انسان کے پاس، مرنا تو ہے آخر کار، موت تو آنی ہے، قبر میں تو جانا ہی ہے، پھر کون یاد رکھے گا؟ ان سے پہلے ان سے بہترین وہ ہوتا ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ میرا دور ہے، میری چل رہی ہے۔ انسان کی بڑی بیوقوفی ہوتی ہے، میں پریزیڈنٹ بنتا ہے صاحب، میرے ہاتھ چلانے میں فیصلے ہو جاتے ہیں، میری قلم چلانے میں فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ غلط فہمی انسان کو آتی ہے، اللہ دے دیتا ہے، اور جب یہ آتی ہے تو انسان کو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ واہ صاحب واہ، دیکھ رہے ہیں آپ صاحب، دیکھا میں قلم چل، اسی لیے کہ جن کو اللہ نے تھوڑے عہدے دیے نا ان کی کمر ہمیشہ کھڑی کھڑی سے رہتی ہے، سینے ہمیشہ چھوٹے چھوٹے سے رہتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ وہ دنیا پہ راج کرنا ہے اور شاید 2-4 ہزار سال جی کے رہیں گے۔ پھر جب وہ زندگی وہ جی رہے ہوتے ہیں، مزے کی جی رہے ہوتے ہیں، جیتے وقت آتا ہے ایک دم سے حضرت ابراہیم صاحب نے آتا ہے کہ حضرت چلیے بسم اللہ، آ گیا وقت، آپ کہتے ہیں حضرت اتنی جلدی؟ ارے ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ میں نہیں، بہت جی لیے، جتنا جینا نہ جیے، چلیے آپ اللہ حافظ، نکلے باہر یہاں سے۔ پھر اسے 500، 1000، 2000، 5000، اللہ بہتر جانے کتنے سال قبر میں رہنا پڑتا ہے، کوئی یاد نہیں کرتا۔ ہمارے پاس میں نے غور کیا ہے، اگر معاشرے میں اس قسم کی باتیں کریں نا، یہ والی کہ یار موت ہی تو آنے والی ہے، آخر تیاری کرنی چاہیے، تو میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے منہ بن جاتا ہے، وہ کہتے ہیں مول صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں آپ، ٹھیک ہے موت آنے والی، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ دنیا کا کمائیے حضرت، لیکن دنیا کا مطلب یہ نہیں ہے ہم جو اچھی زندگیاں تک نہیں جی پا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے گھروں کا اتنا برا حال ہے، اللہ معاف کرے، میں کتنے گھروں کو دیکھتا ہوں اچھا زندگی اسٹینڈرڈ تک نہیں مینٹین کر پاتے۔ کیوں؟ بخل پیدا ہو گیا دل کے اندر، بخل، مال کو لے کر محبت پیدا ہو چکی۔ ارے اللہ نے جو مال دیا ہے بندے ڈھنگ سے خرچ تو لے، اسے نکال تو لے، اللہ کی راہ میں نکال، اپنے لیے تو نکال لے۔ میں کتنے ایسے مالداروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں جن کے بعد اللہ نے بے حساب مال دیا، بے حساب، بہت پیسہ ہے اللہ کے شکر سے، وہ چاہے ایک جھٹکے کے اندر جو پوری بلڈنگ خرید سکتے ہیں، لیکن لیونگ اسٹینڈرڈ اتنا گھٹیا، اتنا ہلکا ہے، بس وہ کسی کو دینا نہ پڑ جائے، کسی پہ خرچنا نہ پڑ جائے، بس وہ اس لیے جمع کے چھپا کے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب کسی کو کھلانے، ایک صاحب ہیں میں ان کو جانتا ہوں، انہوں نے گھر پہ اپنی دعوت کری تو
ان کے گھر پہ کھانا کھانے گئے تو ماشاءاللہ انہوں نے ایسے ہوٹل کی بریانی بنائی تھی اپنے گھر پہ کھانے کے لیے کہ ان کے شاعر نشان نہیں تھی وہ بالکل بھی. اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن واقعی اس سے فرق پڑتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی مینٹیلٹی کیا ہے. آپ کی مینٹیلٹی ہے کہ اپنی ذات کے علاوہ آپ کسی پر مال خرچنا نہیں چاہتے. ایسے لوگ کبھی دنیا میں انقلاب پیدا نہیں کرتے. آج یہ جو ہمارے غریب مسلمان پس رہے ہوتے ہیں نا، اس کا سب سے بڑا عذاب کس کے اوپر ہے بتائیے آپ؟ سب سے بڑا عذاب آئے گا ان کا ہمارے امیر مسلمانوں کے اوپر. اللہ انہیں پکڑے گا قیامت کے دن کہ تمہیں اب اللہ نے مان لیا، تم نے خرچہ کیوں کیا؟ اب وہی والی مثال جو ہمارے پاس بول جاتی ہے، میرا مال ہے، اللہ میں تیرا ہے، یہ تجھے میں نے تیرے لیے دیا تھا. نہیں، یہ تیرا نہیں ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. دنیا اور آسمان، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے. مثال کے طور پر میں آپ میں سے کسی کو جو ہے نا، آپ مجھے ایک کام کریے، کوئی ایک صاحب نے مجھے 1 لاکھ روپے دیے، 1 لاکھ روپے دیے کرے لیجیے. پھر اس کے بعد کہا کہ صاحب 1 لاکھ روپے کا کام کریے کہ 10,000 روپے فلاں صاحب کو دے دیجیے. تو میں منع کروں گا بالکل، صاحب میرے تو ہے ہی نہیں، ہے ہی آپ کے وہ تو ٹھیک ہے، آپ نے مجھے دے دیے، غنیمت بات. 10,000 روپے دینے میں کیا جا رہا ہے؟ لیکن اگر میں کہوں صاحب میں کیوں دوں، یہ تو میرے ہیں، تو آپ کو ایسی غصہ نہیں آئے گا؟ میں تیرے کہاں سے ہوگا؟ میں نے دیے ہیں ابھی تجھے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ فرما رہا تھا کہ بندے مال دیا کس نے؟ میں نے دیا ہے. تیرا کہاں سے آیا ہے مال؟ تجھے خرچنے میں جا کے آ رہا ہے. تو یہ جو مزاج ہے، سنتوں کا جو نظریہ ہے وہ ختم ہو گیا. اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے بعد تمہارے درمیان اس چیز کا اندیشہ نہیں کہ تم بھوکے مر جاؤ گے. یہ ایک حدیث میں آیا کہ مجھے اندیشہ نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے، بلکہ یہ ہے کہ تمہارے اوپر دنیا کے خزانے کھول دیے جائیں گے اور تم دنیا کی محبت میں ایسے ہی ہلاک ہو جاؤ گے جس طرح کے پہلے امتیں ہلاک ہو گئی. ہم سے پہلے جو لوگ آئے وہ کیسے ہلاک ہو گئے؟ ایسے ہی ہلاک ہو جاؤ گے. ہماری قوم کا بالکل یہی حال ہے کہ ہم لوگ یا تو دولت کے نشے میں چل رہے ہوتے ہیں، نماز کا نہیں پتہ، قرآن کا نہیں پتہ، دین کا نہیں پتہ. لوگوں کا حال یہ ہے، اللہ معاف کرے، ہفتوں کی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، پورے ہفتے کی نماز غائب. اب تو یہ حال ہو گیا، ایسے بھی لوگ بدبخت پائے جانے لگے کہ جو جمعے تک کی نماز چھوڑ دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے جب انسان لگاتار 2 یا 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے تو اس کے اوپر مہر لگا دیا تو ہدایت نہیں ملتی. پھر ایک صاحب کو میں دیکھا ہوں بڑے اچھے سے، صاحب کو ملاقات بھی ہوتی ہے، آتے جاتے بھی ہیں، تو وہ کبھی نماز میں نظر نہیں آتا. چلو ٹھیک ہے، میں نے کہا بھائی چلو یہ تو ماحول مزاج ہی ہے. لیکن وہ پتہ چلا میرے گھر والوں تھا کہ شاید وہ صاحب جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہیں. کیا لعنت، کیا بدبختی چہرے کے اوپر. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین چھین لیا. جب اللہ دین لیتا ہے تو اگلے چھین لیتا ہے. یہ بڑا ضروری ہے کہ میں اور آپ دین کی طرف آئیں. اور میں آپ کو یہ بولتا ہوں کہ میں ہمیشہ کچھ بیانات، جیسے ابھی میں آپ کو یہود و نصارہ کی تاریخ بیان کرتے ہیں، بیچ میں پھر یہ بیان لے کر آیا. بار بیانات قرآن کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے ہمارے دل مردہ ہیں، یہ کبھی کبھی سو جاتے ہیں، بہت جلدی سو جاتے ہیں. ان کو جب تک زندہ نہ کیا جائے، گرایا نہ جائے، بتایا نہ جائے کہ موت آنے والی ہے. تو ایک بات سوچیے، اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی کل یا آج موت آنے والی ہے، آج آپ کا آخری دن ہے، آج رات تک یا کل جو ہے نا اس وقت تک آپ کو موت ہو جائے گی، 24 گھنٹے ہیں آپ کے پاس. آپ بتائیں آپ کی زندگی کیسی ہو جائے گی؟ بدل جائے گی پوری کی پوری، ختم. اب کچھ بھی نہیں ہے. اب بیوی کچھ بولے گی کہ صاحب وہ چلے بازار میں ذرا سامان لے کے آتے ہیں، وہ ذرا بھائی وہ پیسے کہاں رکھے ہوئے ہیں، یہ وہ کہے کہ بھائی چھوڑو بھائی، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اس کی تیاری کر کے ذرا. لیکن یہ تو ہے ایک دن کی مہلت، بہت بڑی بات. ہمیں اگلے لمحے کا نہیں پتہ ہے. ہمارے قوم میں یہی نظریہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے مولوی صاحب، وہ قبر ہے، وہ قبرستان ہے، اچھی باتیں ہیں، کرنے میں اچھا لگتا ہے. اگر کبھی دیکھیے آپ کسی خاندان میں کسی کا انتقال ہوتا ہے نا تو سب لوگ نیک سے ہو جاتے ہیں، ذرا سدھر سے جاتے ہیں اور ذرا قبر پہ بیٹھ کے بول رہے ہوتے ہیں، وہ جنازے میں بیٹھ کے. واقعی صاحب دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے نا صاحب. ابھی میرے خاندان میں کچھ 1-2-3 سالوں میں کافی قریبی لوگوں کا انتقال ہوا نا، تو مجھے ویسے بھی میں انتقالوں میں جاتا ہوں، جنازے پڑھاتا ہوں، قبرستان میں جانا ہوتا ہے. دینی طبقے سے ماحول ہے تو وہ دیکھنے کو ملتا ہے. تو میں نے اپنے خاندان کے بہت قریب لوگوں کو دیکھا تو وہی ہوتا ہے، کچھ جنازے میں بیٹھ کے وہی فارمیلٹی والی باتیں. واقعی صاحب زندگی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے. مرنا ہی ہے ایک دن. انسان کو اچھے عمل کرنے چاہیے اور نیک ہونا چاہیے. فلاں ایسا لگتا ہے اب یہ ولی بن کے نکلنے والے ہیں یہاں سے، اب تھوڑے دنوں کے بعد ساری دنیا چھوڑ دیں گے. نہیں، کچھ بھی ٹس سے بس نہیں ہوتے. وہ بس صرف لاش کو دیکھ کر ان کا دل
تھوڑا سا ہل رہا ہوتا ہے بس. اب وہ جیسے ہی مردہ دفن ہوا تو سب سے پہلے ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ بریانی کھائیں صاحب, کھانا کھائیں نہیں, یہ بریانی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بریانی میں جو سب سے قریبی ہوتا ہے نا تو اس کو لوگ کہہ رہے ہیں صاحب اپنا گوشت نکال کے تو کھائیں گے. بیچارے سب سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا تو سب نارمل ہو جاتے ہیں. وہ چٹنی ملی نہیں ملی, بریانی ملی, وہ بیچارہ جو زندہ تھا اسے لگتا تھا میری بڑی ویلیو ہے, میرا بڑا ہے, بڑی اہمیت ہے. وہ دفنا کے آگے کچھ بھی نہیں رہے ہوتے ہیں, دیکھ بھی نہیں رہے ہوتے, اس کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا. آپ نے کبھی غور کیا ہوگا عام طور پہ جب انتقال کے بعد تدفین کے بعد جب کھانا ہوتا ہے تو کھانے پہ تذکرہ نہیں ہوتا جن کے نام کا آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ حقیقت ہے, اپنے آپ کی اہمیت ختم کر دیجیے. اللہ کی اہمیت رکھیں گے تو اللہ کامیاب کرے گا, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ناراض ہو جائے گا ہم سے. اپنی آخری بات ختم کر رہا ہوں یہاں پر کہ ہم سب کو سنت رسول پر عمل کرنا چاہیے, سیرت پر عمل کرنا چاہیے. خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے. جو نوجوان ساری رات سارا دن اپنا آوارہ گردی میں ختم کر رہے ہیں, خاص طور پہ ہمارا جوان طبقہ برباد ہو رہا ہے. یا تو وہ معاذ اللہ عاشق مزاج بن کے گھومتے ہوئے پھر رہے راتوں کی طرح, یا پھر وہ بیچارے جو ہے نا گٹکے کھا کے, ایک تو معاذ اللہ یہ اتنا رواج ہوا گٹکے کھانے کا, سارے نوجوانوں کو گٹکے گھسے ہوئے ہیں. اور صاحب جتنا یہ طبقہ ہے یہ ہمارا کام کرنے والا طبقہ ہے, یہ تو بیچارہ گٹکے سے نیچے آتا ہی نہیں ہے. وہ پھر کینسر ہو جاتا ہے, کوئی بیماری ہو جاتی ہے, فلاں یہ اچھی چیزیں نہیں. انسان کو ان سب چیزوں سے ممکن جتنا ہو سکے باہر آنا چاہیے. پھر اس کا ایک آسان طریقہ کیا ہے, اچھی صحبتوں میں بیٹھے, اچھے لوگوں میں بیٹھے, اپنے لیے نا سراؤنڈنگ اچھی کر لیجیے. آپ یقین مانیے میں نے مسجد کی امامت خود جان بوجھ کے لی ہے. حالانکہ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے امامت کرنا, بڑا مشکل کام ہے دونوں اعتبار سے, دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی. مسئلہ صرف انکم کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ دینی اعتبار سے اس لیے مشکل ہے امامت کہ اس کا حساب لینا جا کر اللہ کی بارگاہ میں بڑا مشکل کام. سب سے مشکل طریقہ مجھے یہ نظر آتا ہے اس کے تعلق سے, امامت کے تعلق سے, کہ پیچھے 50 لوگ کھڑے ہیں, 100 لوگ کھڑے ہیں, 40 لوگ کھڑے ہوئے ہیں, آپ کسی اور دھن میں ہے, کبھی کسی اور مزاج میں ہوتا ہے. امام انسان ہی تو ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر کسی دن نیند آ رہی ہے, فجر میں نہیں دل کر رہا اٹھنے کا, آپ کو اٹھ کے آنا ہے, اپنی نماز ہے تو آپ مسلح بھی سے پڑھ لی اپنی, اور اپنی ویسے بھی پڑھ لی, امام کے پیچھے گئے اپنا پڑھ لیا, ممکن آپ ٹول رہے ہیں, آپ کو نیند آ رہی ہے. لیکن امام صاحب ہے, اپنے ظاہر سی بات ہے قرآن پڑھنا ہے, نماز پڑھانی ہے, آپ کو ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے کہ صاحب نماز خراب ہوئی, اس قوم کا عذاب آئے گا. دوسری چیز دنیا کے اعتبار سے مشکل یہ ہے کہ آپ کہیں نہ جانے کے نہ آنے کے, جتنے اماموں سے پوچھیں گے آپ ان کو یہی بولیں گے کہ صاحب آنے جانا ختم ہو چکا ہے, جب سے نماز شروع کری امامت لی ہے اور وہ آنا ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ حیدرآباد کے اندر عام طور پہ فجر سے زہر کے بیچ میں کسی کو نہیں مل سکتے, زہر سے اثر کے بیچ میں کسی وہ تقریباً اس طرح پہ رہتے ہوتے ہیں. اثر مغرب کے بعد ملاقاتیں ہوتی ہیں, تو یا تو عشاء کے بعد بھی چاہیے آپ, تو پھر لیٹ موت ہو جاتا ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے اپنے آپ. میں نے پرسنلی کیا الحمدللہ میں نے کئی سال سے نماز پڑھا رہا ہوں, اور مسلسل اس مسجد میں 1 سال ہو گیا ہے مجھے. اور تیسری چیز آمدنی کے اعتبار سے آمدنی اتنا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ 2 چیزیں ہیں. تو ہوتا کیا ہے اس سے, میں نے کیوں لی, بنیادی وجہ ہے تاکہ میری نمازوں میں تھوڑی بھی جو کمی آ رہی تھی وہ ختم ہو جائے. میرا جو ماحول تھوڑا بہت دنیا دار قسم کے لوگوں کا بن رہا تھا, وہ ذرا لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ذرا زیادہ ہونے لگ گیا تھا, مجھے خود محسوس ہو رہا تھا کہ بھائی وہ کہ میں کچھ اور کام کر رہا ہوں. میں نے کاروبار بھی شروع کیا تھا تو مجھے نظر آیا کہ نہیں, یہ جو کام ہے اس سے آپ کی آخرت بچ رہی ہے. اگرچہ اس کام سے آپ کی دنیا بن رہی تھی, پیسے بڑے اچھے آ رہے تھے. آپ کو معلوم ہے ہم نے کئی اپنے علماء اپنے کئی اچھے میں نے اپنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو لوگ دنیا چھوڑ کر واپس دین کے اندر آئے, اور اس لیے آئے کہ اللہ دنیا نہیں چاہیے. ایسے لوگوں کی قوم کو قدر کرنی چاہیے. ہمارے جو ہے ماشاء اللہ ہمارے مولوی صاحب بھی بڑے اچھے آدمی, نہیں ہے تو ان کی تعریف کر دیتا ہوں سامنے, ورنہ چاپلوسی سی نظر آتی ہے. میں نے ان سے بھی یہی کہا, تو میرے مولوی صاحب نے بھی یہی بات کی, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہمارے مولوی صاحب کی بات بھی سن کر, حافظ صاحب کی. انہوں نے کہا مولوی صاحب پیسے تو میں شاید اس سے ڈبل کما سکتا ہوں, لیکن یہ جو قرآن کریم سے جڑاؤ ہے, یہ جو مسجد کی صفائی کرنے کا موقع ملتا ہے, یہ جو نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے, یہ یہاں سے نکل کے نہیں ملتا. پھر انسان دنیا کا ہو جاتا ہے. تو بڑی خوشی کی بات ہے. اور میں پھر ایک دن ایسی ہماری کمیٹی میں بیٹھا ہوا, تو میں نے کہا کہ صاحب آپ کو بڑے خوش نصیب لوگ ہیں آپ. خیر میں تو اتنا نہیں کہا, لیکن آپ کو موزن بڑا نہیں مل گیا ہے, ایسے قسم کے موزن نہیں ملتا آپ کو. ہمارے پاس قوم کیا قدر نہیں کرتی اچھے لوگوں کی. سادے لوگ دکھاوے والے نہیں ہوتے. یاد رکھیے, اپنا کام سے کام کرتے ہیں, اپنا آئے نماز پڑھے. اب دیکھیے آپ ماشاء اللہ 7-8 سال سے وہ کام کر رہے ہیں, اپنا کام سے کام کرتے ہیں, اپنا نماز پڑھاتے چلے جاتے ہیں. کوئی کسی سے لینا نہیں, کسی سے دینا نہیں, کسی سے قرضہ نہیں مانگنا, کسی سے ہم نے ہاتھ نہیں پہنانا. ایسے لوگوں کی جب لوگ قدر نہیں کرتے نا, تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ چھین لیتا ہے. اللہ ایسے لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیتا ہے.
پھر ان کو قدر کرنی چاہیے جو لوگ دین سے محبت کرتے ہیں، دین کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. میں تو خیر بڑا دنیا دار قسم کا آدمی ہوں، لیکن کچھ ایسے بہت نیک لوگ ہیں جنہوں نے بڑا دین کے لیے کام کیا ہے، قدر کرنی چاہیے. میں اپنے ہمارے مولوی صاحب کو بڑا احترام کرتا ہوں، جب کبھی وہ ملتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں وہ آگے رہے، کیونکہ مجھے اپنے آپ سے زیادہ نیک نظر آتے ہیں. یہ بڑا مشکل کام ہے صاحب. دین یہ بولنا بڑا آسان ہے، آپ یقین مانیے اپنے بیٹے کو کبھی نہ حافظ بنائیے گا، عالم بنائیے گا، تب وہ آپ کو درد بتائے گا. آپ یہ درد کیا ہے اس طبقے کے اندر، اس طبقے میں مشکلات کیا ہیں، مصیبتیں کیا ہیں، الجھنیں کیا ہیں. آپ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے کہ آپ امام ہیں، مؤذن ہیں، خطیب ہیں، اور ویسے آپ چھین نہیں سکتے. آپ نے ماشاء اللہ سے اس کا جو حال کیا ہے وہ بڑا عجیب ہے. تو اور آپ کو رہنا بھی بڑا بن ٹھن کے اور بڑا صاف ستھرا رہنا ہے، اپنے لباس کو بڑا اچھا رکھنا ہے، تو وہ بھی مشکل ہے. اور دوسرا آپ کو اپنے چہرے میں اسمائل رکھنی ہے، بڑا مشکل کام ہے نا. آدمی اپنے کبھی کبھی انسان کا دل نہیں چاہتا نا کچھ بات کرنے کا. صاحب ذرا ایک بہت اہم ترین مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے. جی ٹھیک ہے بتائیے تھا کیا ہے. صاحب ذرا یہ ہوا تھا وہ، آپ کو پریشانی بیچارے گلچرے دماغ میں، اپنا نماز پڑھا کے نکلے، اپنی دعا مانگ رہے ہیں، پھر ایک چیز آ کوئی، پھر کسی نے کچھ پوچھ لیا، کسی نے وہ. اتنے نیک لوگ ہیں ماشاء اللہ، اتنے نیک لوگ ہیں، لحاظ نہیں کرتے، رات میں 12 بجے فون کر دیتے ہیں. بہت نیک طریقے کا طبقہ ہو چکا ہے آپ کا. وہ میں نے کہہ دیا ہے تو دل پہ لے لیا لوگوں نے کہ بھائی آپ جب چاہے آپ فون کر سکتے ہیں. شادی شدہ آدمی رات میں 12 بجے فون بجا، میں گھبرا کے اٹھاؤں، بہت گھبرا کے کہ اللہ خیر کرے میرے گھر میں تو حادثہ ہوگا. میں نے کہا السلام علیکم، کون ہے حضرت؟ میں نے کہا ایک بہت ضروری مسئلہ پوچھنا تھا. میں نے کہا بھائی اللہ معاف کرے کہ موت تو ظاہر کی بات ہے. تو وہ کسی دو صاحب کے درمیان بحث چل رہی تھی، تو انہوں نے اپنی بحث میں مجھے گواہ بنانے کے لیے فون کیا رات میں 12 بجے. اب بتائیے کیا بول سکتے ہیں آپ؟ مولوی آدمی کچھ بول نہیں سکتے. ایسا جو یہ سنتوں سے دور ہونے کا طریقہ ہے. آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کسی کے دروازے پر جاؤ، ایک بار، دو بار، 3 بار دستک دو، دستک دینے کے بعد وہ دروازہ نہ کھولے، واپس آ جاؤ. کیا پتہ کیا کر رہا ہوگا. کئی بار ایسا ہوتا ہے، اب آپ گھر پہ جائیے، بیل بجائیے، بیچارہ وہ طہارت خانے میں ہے، بیچارہ وہ سو گیا ہے، یا خدا نخواستہ میاں بیوی ہے، ازدواجی زندگی بھی ہوتی ہے نا، یہ چیزوں کا لحاظ نہیں کرتے. بیلوں میں بیل، بیلوں میں بیل، بیلوں میں بیل بجا رہے ہوتے ہیں. بے شرم ہو کے بیچارہ آدمی. کئی بار وہ طہارت خانے میں روٹ کے آنا پڑتا ہے بیچارے، کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں انسان کے. بڑی خطرناک یہ سنت پڑھیں گے تو آپ کیا پتا چلے گا. حضور نے فرمایا کہ آپ کسی کے دروازے پر دستک دو. یہی حال آپ کے موبائل کا ہے. آپ کسی کو فون کرو نا ایک مرتبہ، اس کو کاٹ دو بس ایک بار کر کے. اس کو فون کیے جا رہے ہیں کہ وہ اگر قبر میں ہو تو اٹھا، میرے بھائی یہ فون میرا ہے نا، اٹھاتا کیوں نہیں؟ ارے میرے بھائی خدا نخواستہ ایمرجنسی نہ ہو تو کسی کو اتنے فون بھی نہیں کرنے چاہیے. ایک فون کیا، ایک میسج ڈال دیا کہ صاحب میں فلاں بن فلاں بول رہا ہوں، آپ سے بڑا ضروری کام تھا، آپ جب فری ہو تو بات کر لیجیے گا. یہ نظریات آپ کو اخلاقی بنائیں گے. اگر یہ نظریات نہیں ہوں گے تو پھر قوم تباہ ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ خصوصاً ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو محنت کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. اور مولا کریم ہمیں اپنے وقت کو خراب کرنے سے، دنیا میں ملوث ہونے سے، دنیا کی محبت سے ہمیں محفوظ عطا فرمائے. جو کہا ہے سنائے مولا اس پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. باقی دعوانا الحمدللہ.